بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے ایک ایسے شخص کا واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جس کے نکاح میں بادشاہ سلامت اپنی بیٹی دینے پر بھی مجبور ہو گئے۔ جس کے نکاح میں وقت کے بادشاہ نے، جو وقت کا بادشاہ تھا، اس نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی، نکاح میں دینے پر مجبور ہو گئے۔ اور وہ ہستی مشہور ہستی ہے، تقریباً لوگ اسے جانتے ہیں، اگر نہیں بھی جانتے تو آج جان لیں گے کہ یہ شخص کون ہے، کیسے اس نے بادشاہ سلامت کو متاثر کیا، کس طرح اس نے بادشاہ سلامت کو مجبور کیا کہ اس نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی۔ واقعہ ہے حضرت مبارک رحمہ اللہ کا۔ حضرت مبارک رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ وہ بادشاہ سلامت کے باغ میں کام کیا کرتے تھے۔ مالی جو کام کرتے ہیں، باغ کی دیکھ بھال کرنا، یہ چیزیں ساری، تو وہ باغ کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ سلامت نے راؤنڈ لگایا باغ کا، نکلے گھر سے، محل سے، اپنے وزراء کے ساتھ محل تشریف لے کر آئے، محل سے تشریف لے کر آئے، باغ میں بیٹھے تو مالی کو بلایا، مبارک کو بلایا، کہا کہ مجھے انار کا باغ تھا بہت بڑا، کہا کہ مجھے انار کا جوس پلائیں۔ تو وہ مبارک جاتے ہیں، جا کر ایک انار توڑتے ہیں درخت سے، توڑ کر اس کا رس نکالتے ہیں، رس نکال کر گلاس کے اندر لا کر بادشاہ کو پیش کر دیتے ہیں۔ تو بادشاہ جب پیتا ہے تو وہ کھٹا ہوتا ہے، تو بادشاہ سلامت کیسا مالی ہے تو تجھے میرے باغ کے پھلوں کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کون سے درخت کا پھل جو ہے وہ میٹھا ہے، کون سے درخت کا پھل جو ہے وہ میٹھا نہیں ہے۔ کہا کہ دوسرا لے کر آؤ۔ تو مبارک جو دوبارہ چلے جاتے ہیں، مالی ہیں، غریب تھے بالکل، اور جا کر دوسرے انار کے درخت سے انار توڑتے ہیں، اس کا رس نکالتے ہیں، نکال کے لا کر بادشاہ سلامت کو پیش کرتے ہیں، وہ بھی کھٹا ہوتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت سے بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں اور اسے نوکری سے نکالنے لگتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے، مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں، بتاؤ کون سی بات کہنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس باغ کے اندر کتنے درخت ہیں وہ سارے کے سارے مجھے پتہ ہیں کہ اتنے درخت ہیں، اور اس لائن میں اتنے ہیں اور اس لائن میں اتنے ہیں، کون سا درخت جو ہے وہ بڑا ہے، کون سا درخت جو ہے وہ چھوٹا ہے، کون سا درخت ہے جسے زیادہ پھل لگے ہوئے ہیں اور کون سا درخت ہے جسے کم پھل لگے ہوئے ہیں۔ پورے باغ کے سارے درختوں کے بارے میں مجھے پتہ ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ کہ کون سے درخت کا پھل جو ہے وہ میٹھا ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے پوچھا، کیوں تجھے یہ کیوں نہیں پتہ؟ تو مبارک رحمہ اللہ کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، مجھے 3 سال ہو گئے آپ کے باغ میں کام کرتے ہوئے، میں نے آج تک کبھی ایک انار کا دانہ بھی نہیں چکھا، ایک انار کا دانہ بھی نہیں چکھا۔ میں نے تیری امانت کو اسی طرح سنبھال کے رکھا جس طرح سنبھال کے رکھنا چاہیے تھا، میں نے تیری امانت میں خیانت نہیں کی، میں نے ایک دانہ بھی نہیں چکھا کہ مجھے پتہ ہو کہ اس درخت کا پھل جو ہے وہ میٹھا ہے، اس درخت کا انار میٹھا ہے، اس کا میٹھا نہیں ہے۔ خیر بادشاہ سلامت وہاں سے چلے جاتے ہیں، اس کو جاب پر دوبارہ رکھ لیتے ہیں۔ تو گھر جا کر سوچتے ہیں کہ یہ بندہ اتنا دیانتدار ہے، کیوں نہ اس کو محل کا مالی بنا دیا جائے، اس کو محل کا مالی بنا دیا جائے۔ تو وزیر کو حکم دیتے ہیں کہ مبارک کو بلاؤ۔ تو مبارک کو بلاتے ہیں، بولتے ہیں آج سے تیری وہاں سے ڈیوٹی ختم، آج سے تو میرے محل کا مالی ہے، میرے محل کے اندر جتنے بھی درخت وغیرہ لگے ہوئے ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا تیرا کام ہے، تیری ڈیوٹی وہاں سے ختم ہو گئی۔ تو وہ بادشاہ سلامت کے محل میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔
بادشاہ سلامت ایک دن گزرتے ہیں، 2 دن گزرتے ہیں، تو ایک مرتبہ بادشاہ سلامت چند دنوں کے بعد چھت پر گئے محل کی، تو دیکھا کہ تلاوت کی آواز آ رہی ہے، قرآن پاک کی آواز آ رہی ہے۔ بادشاہ سلامت اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں یہ کون ہے اتنی میٹھی آواز میں تلاوت کر رہا ہے، یہ کون ہے اتنی پیاری آواز میں تلاوت کر رہا ہے؟ تو جب دیکھتے ہیں تو وہ مبارک رحمہ اللہ وہ جو باغیچہ ہے اس میں مصلی بچھا کر کھڑے ہیں اور نماز تہجد پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت بڑے متاثر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دیانتدار تو تھا ہی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ولی بھی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے۔ تو بادشاہ سلامت کی ایک بیٹی تھی جس کی وجہ سے وہ پہلے ہی بڑے پریشان تھے کہ اپنی بیٹی کس کو نکاح میں دی جائے۔ تو بادشاہ سلامت اسے بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی جو ہے وہ آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے اس وقت یہ جو بادشاہ ہوتے تھے وہ بھی نیک ہوتے تھے، وہ تلاش کرتے تھے، ڈھونڈتے تھے کون سا بندہ ہے جو اللہ کا ولی ہے۔ جیسے مامون الرشید، ہارون الرشید، مامون الرشید کہہ رہا ہوں، ہارون الرشید کا جو بیٹا ہے وہ اللہ کا ولی بنا، اللہ کا ولی بنا۔ واقعہ بہت لمبا ہے، ان کا بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، لیکن اس وقت پہلے کے بادشاہ جو ہیں وہ بھی اللہ کے نیک ہوا کرتے تھے، اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے، اللہ کے آج کل ہمارے پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی طرح نہیں ہوتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنی بیٹی نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا جان کی امان پاؤں، میرے پاس نہ اس کو کچھ کھلانے کے لیے ہے، نہ میرے پاس اس کو رکھنے کے لیے کوئی گھر ہے، اگر آپ کی بیٹی راضی ہوتی ہے میرے ساتھ جانے کے لیے تو آپ اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیں، اگر وہ راضی نہیں ہوتی تو میری معذرت ہے۔ تو اولاد، اگر باپ نیک ہے تو اولاد کیسے نیک نہیں ہو سکتی؟ اس نے کہا ابا جان میں راضی ہوں، اگر یہ نیک ہے اللہ کا ولی ہے میں راضی ہوں، میں اس کے ساتھ خوش ہوں۔ تو وہ ایک مصلی ہاتھ میں لیے، لوٹا ہاتھ میں لیے، بادشاہ کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لے کر جا رہے ہیں گھر۔ اب میں بتاؤں کہ یہ مبارک کون ہے؟ یہ مبارک کون ہے؟ یہ مبارک کون ہے؟ عبداللہ ابن مبارک، اس کا بیٹا بہت بڑا محدث گزرا ہے، بہت بڑا محدث گزرا ہے، حدیثوں کا امام جسے کہا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک جو حدیث کو علوم جاننے والے ہیں، جو احادیث سے محبت رکھنے والے ہیں، جو احادیث سے لگاؤ رکھنے والے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کون ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کون ہے؟ کہاں وہ غریب کا بچہ اور کہاں اس نے بادشاہ کی بیٹی سے اس کا اللہ تعالیٰ نے نکاح کرایا۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ اتنی بڑی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دی ہیں یہ اس کی دیانتداری کی وجہ سے ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اس دیانتداری کے کھوکھلے پن کے اندر مبتلا ہوا پڑا ہے۔ ہماری تجارت دیانتداری کے جو کھوکھلا ڈھانچہ ہے اس کے اوپر کھڑی ہے۔ ہمارا بزنس جو ہے وہ دیانتداری خیانت کے اندر جو دیانتداری کے اندر جو دراڑیں پڑی ہوئی ہیں اس دراڑوں نے اس کو بالکل کمزور کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، ہماری معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ سب سے زیادہ جھوٹ ہماری تجارت کے اندر بولا جاتا ہے، ہمارا تاجر طبقہ سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے، جس کے بارے میں میرے رب کا فرمان ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، کہ میں ہر ایسے شخص کو ہدایت نہیں دوں گا جو جھوٹ بولنے والا ہے، جو جھوٹ بولنے والا ہے، اگرچہ وہ 5 وقت کا نمازی ہی کیوں نہ ہو، رمضان کے سارے روزے ہی رکھنے والا کیوں نہ ہو، تہجد گزار کیوں نہ ہو، حج کرنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر یہ جھوٹ بولنے والا ہے تو میں اسے ہدایت نہیں دوں گا، ہدایت نہیں دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اگر ہم نے اپنے ملک کے حالات کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی لائف کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے بزنس کو ٹھیک کرنا ہے، تو خدا کا واسطہ ہے کہ دیانتداری والی صفات کو اپنائیں، امانت داری والی صفات کو اپنائیں، خیانت کو، دھوکے کو، فریب کو اپنے اندر سے نکال دیں۔ سب سے پہلے تو جھوٹ کا خاتمہ کریں، جھوٹ کو نکال دیں۔ میرے نبی نے نبوت سے بھی 15 سال پہلے تجارت کر کے ہمیں بتایا کہ دیانتداری کے ساتھ تجارت کس طرح کی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ نفع کما کر لائے تھے، نبوت سے بھی 15 سال پہلے، نبوت کے بعد نہیں، نبوت سے بھی 15 سال پہلے۔
اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ تجارت اس طرح ہوتی ہے، اور تاجر کا تو بڑا مقام ہے، التاجر الصدوق مع النبیین یوم القیامہ والشہداء والصالحین، کہ سچا جو دیانتدار تاجر ہے کل قیامت والے دن اس کی کرسی جو ہے وہ انبیاء، شہداء، صالحین کے ساتھ لگائی جائے گی۔ کتنا بڑا مقام ہے دیانتدار تاجر کا، اور ہماری دیانت ہمارے تاجروں سے ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔